دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے دریائے نیل میں فاطمی خلافت کے دور میں جشن کیسے منایا جاتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے فاطمی دور کا یہ جشن کیوں جاری رکھا؟ جب دریائے نیل کے بند کھولے جاتے تو دنیا بھر کے شہزادے اس تقریب میں کیوں شرکت کرتے تھے؟ پانی کا بہاؤ نائلو میٹر سے کیسے ماپا جاتا؟ پرانے دور کا نائلو میٹر کیسا ہوتا تھا؟ دریائے نیل پر کون سی 10 مشہور رسمیں ادا کی جاتی تھی جن کو جان کر آپ کی معلومات میں یقیناً اضافہ ہوگا۔ جب دریائے نیل میں پانی کا بہاؤ کم ہوتا تو قید کے دنوں میں بھوک سے تنگ آ کر لوگ بچوں کو زندہ جلا کر کیوں کھاتے؟ جب حکومت نے اعلان کیا کہ بچوں کو کھانے والوں کو زندہ جلایا جائے گا۔ یہی سب موضوعات ہماری ویڈیو کا موضوع ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری او کلاک چینل۔ میں ہوں سید عمار۔ سن 1181 ہے اور ماہ ستمبر کا ایک دن قاہرہ کو پانی فراہم کرنے والی نہر ابو مناجہ کا بند توڑنے کا وقت قریب آ رہا تھا اور شہر کے باسی بے تابی سے اس لمحے کا انتظار کر رہے تھے جب دریائے نیل کا ٹھاٹھے مارتا پانی اس نہر میں داخل ہونا تھا۔ نہر کے ایک کنارے پر قاری تکبیر پڑھ رہے تھے اور دوسرے کنارے پر نعرے بج رہے تھے۔ مصر اور قاہرہ کے سالانہ کیلنڈر کے اس اہم ترین دن ملک کے حکمراں سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے پورے جاو جلال کے ساتھ دریائے نیل اور اس نہر کے سنگم پر موجود تھے۔ اس بار ان کا سامنا کسی فوج سے نہیں بلکہ قدرت سے تھا۔ مصر، قاہرہ اور ان تمام ممالک اور خطوں کے لوگ جن کا انحصار کسی نہ کسی طرح دریائے نیل کے پانی پر تھا، صدیوں سے ہر سال اگست اور ستمبر کے ان دنوں کا انتظار کرتے تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ اس سال دریائے نیل میں کتنا پانی آئے گا۔ مورخ فلپس نے اپنی کتاب دی لائف اینڈ لیجنڈ آف دی سلطان صلاح الدین ایوبی میں دریائے نیل میں پانی آنے سے متعلق تقریبات کا تفصیلی ذکر کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جب سنی مسلمان صلاح الدین ایوبی مصر کی اسماعیلی شیعہ فاطمی خلافت کے وزیر اور پھر اس کی 200 سالہ خلافت کے اختتام کے بعد خود حکمران بنے تو انہوں نے بہت کچھ تبدیل کیا، لیکن ایک چیز جو قائم رہی وہ دریائے نیل پر ہونے والی سالانہ تقریبات تھی۔ سن 1181 میں بھی فاطمی دور کی زبردست رسومات کی تصاویر دیکھی گئی جب بروکیڈ اور لینن زیب تن کیے اہلکار بڑی تعداد میں سلطان کے ساتھ حاضر تھے۔ شرکا میں قرآن کے قاری، عمرا، سپاہی، اہلکار اور عام حاضرین بڑے ہجوم کی صورت میں موجود تھے۔ اس موقع پر خاص طور پر تیار کیے گئے خیمے میں تعزیمات کا انتہائی تفصیلی سلسلہ مکمل کیا گیا۔ فلپس لکھتے ہیں کہ اتنی اعلیٰ اور پرتعیش تقریب اور پھر ضیافتوں کا سلسلہ صلاح الدین کے لیے غیر مانوس بات لگتی ہے، لیکن ہمیں یہ بات دھیان میں رکھنی چاہیے کہ وہ بڑے پیمانے کی تقریبات کو ناپسند نہیں کرتے تھے، جیسا کہ ان کے کزن کے بیٹوں کے ختنے کی تقریب سے ثابت ہوتا ہے جس میں 700 بھیڑیں ذبح اور 80 کنتار مٹھائی تیار کی گئی تھی۔ ابو مناجہ نہر کا بند کھولے جانے کے موقع پر کدالیں اٹھائے لوگوں نے ان کی طرف سے اشارہ ملتے ہی نہر اور دریا کو الگ کرنے والے بند کو گرانا شروع کر دیا۔ وہ لکھتے ہیں جدید زمانے میں پانی کے بہاؤ کو کنٹرول کرنے والے نظام سے پہلے یہ سیلاب ہی مصر کے دل کی دھڑکن تھی۔ فاطمی دور میں اقتدار اپنی مختلف جہتوں میں انتہائی تفصیلی عوامی تقریبات کا روپ دھار چکا تھا۔ صلاح الدین نے مصر کا انتظام سنبھالنے کے بعد ان تقریبات کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا اور یہ پرواہ نہیں کی کہ ان رسومات پر گزشتہ حکومت کی چھاپ لگی ہوئی تھی۔ خاص طور پر دریائے نیل سے وابستہ تقریبات قاہرہ اور مصر کی زندگی کا لازمی حصہ تھی۔ فلپس نے بتایا کہ قاہرہ جانے والے سیاح 18ویں صدی تک دریائے نیل کے سیلاب سے وابستہ تقریبات کا ذکر کرتے رہے۔ ان میں سے 2 آنکھوں دیکھے احوال کا ذکر آگے چل کر جن میں ایک طرف ان تقریبات کی شان و شوکت دیکھیں گے اور دوسری طرف مصر کے وہ انتہائی تکلیف دہ منظر جب دریائے نیل میں پانی نہیں آتا تھا اور بھوکے انسان کا شکار کرتے نظر آتے تھے۔ فلپس لکھتے ہیں کہ پانی کے بہاؤ کا باقاعدہ ریکارڈ بہت ضروری تھا اور اس کا حل نائلو میٹر کی صورت میں سامنے آیا تھا۔ فسطاط اور گیزا کے بیچ میں دریائے نیل کے جزیرہ الروزہ کی سب سے مشہور نشانی یہی تھی۔ خاص طور پر بنائی گئی عمارت میں تعمیر کیا گیا ڈھانچہ دراصل پانی کی سطح ناپنے والی ایک بہت بڑی چھڑی جیسا تھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ اس کا اصل مقصد یہ بتانا تھا کہ دریا میں پانی ضروری سطح تک پہنچ گیا یا نہیں۔ پانی کی سطح ضمانت تھی کہ مصر کے لیے یہ سال کیسا رہے گا اور اس برس فصل کیسی ہوگی۔ حکمران انہی معلومات کی بنیاد پر ٹیکس کا تخمینہ لگاتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ 12ویں صدی کے مورخ المخزومی نے 1169 سے 1170 کی اپنی تحریروں میں اس حساب کتاب کا تفصیلی ریکارڈ چھوڑا ہے۔
نائلومیٹر سے پانی کی سطح کی پیمائش دراصل نہروں کو کھولنے کا بھی اشارہ ہوتا تھا۔ ان نہروں میں پانی ایک ترتیب سے جاری کیا جاتا تھا۔ اس موقع کی اہمیت کے پیش نظر صدیوں سے بہت سی رسومات وجود پا چکی تھی۔ ان رسومات کا سلسلہ فرعونوں کے زمانے تک ملتا ہے، لیکن تقریباً 200 سال قائم رہنے والی اسماعیلی شیعہ فاطمی خلافت ان رسومات کی شان اور شوکت کو ایک نئی سطح پر لے گئی۔ نائلومیٹر کی تاریخ۔ نائلومیٹر کا معائنہ کرنے والے اہلکار کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مورخ عماد الدین نے سلطان صلاح الدین کی سوانے میں اس دور میں نائلومیٹر کے ذمہ دار اہلکار کی موت کا بھی ذکر کیا ہے۔ عبدالسلام سچائی اور علم کی وجہ سے جانے جاتے تھے۔ انہیں سیلاب کے موسم میں عمرہ کی خلت بھی انعام میں مل چکی تھی، اور جب شعبان میں ان کا انتقال ہوا تو سلطان نے ان کے بھائی کو ان کی جگہ تعینات کر دیا۔ فلپس اس دور کے مورخ عماد الدین کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ نائلومیٹر کے مقام کا تعین سن 861 میں عباسی دور میں ہوا تھا تاکہ پانی کے اتار اور چڑھاؤ کے بارے میں معلوم کیا جا سکے۔ سن 1181 میں اگست کے مہینے میں سلطان صلاح الدین ایوبی نائلومیٹر سے پانی کے بہاؤ کی پیمائش کے موقع پر خود موجود تھے۔ اندازہ تو سب ہی لگا لیتے تھے، لیکن پانی کی سطح کے بارے میں حتمی فیصلہ ماہر اہلکار کا ہی ہوتا تھا۔ دریا کے پانی کی سطح سرکاری راز۔ فلپس بتاتے ہیں کہ اس زمانے کی ایک دستاویز کے مطابق پیمائش کا نتیجہ خفیہ رکھا جاتا اور وزیر سے پہلے کسی کو معلوم نہیں ہو سکتا تھا۔ اس زمانے کے پیمانے کے مطابق 16 کیوبٹ کا بہاؤ بہترین سمجھا جاتا تھا۔ 20 کیوبٹ خطرناک سیلاب کی خبر دیتا تھا، اور اگر پانی کی سطح کم ہوتی جیسا کہ 1179 میں ہوا تو اس کا نتیجہ زرعی پیداوار میں کمی کی صورت میں سامنے آتا تھا اور تجارتی بحری جہازوں کے لیے قاہرہ کا سفر مشکل ہو جاتا تھا۔ فاطمی دور کے خلفاء خود ان تقاریب کی قیادت کرتے تھے، اور اس دور کی تحریروں میں ان تقاریب کا تفصیلی احوال محفوظ ہے۔ صلاح الدین نے بھی بحیثیت وزیر فاطمی خلیفہ کے ساتھ یہ تقریب دیکھی تھی۔ انہوں نے اس موقع پر نکلنے والے جلوس اور رسومات کے بارے میں تفصیلی ہدایت نامہ بھی طلب کروایا تھا۔ فاطمی دور کے جشن کی شان و شوکت اور قرآن خوانی تقریب کا اعلان ہوتے ہی قاہرہ میں جشن شروع ہو جاتا تھا، جس میں ہر طرف مٹھائیاں بٹتی اور موم بتیاں جلائی جاتی تھیں۔ فلپس بتاتے ہیں کہ اس دور کا ایک آنکھوں دیکھا حال المقرضی کی تحریروں میں بھی ملتا ہے۔ سن 1181 میں انہوں نے لکھا، سلطان صلاح الدین ایوبی گھوڑے پر نائلومیٹر تک گئے۔ پانی کی سطح کا اعلان ہونے پر انہوں نے اس اہلکار کو فاطمی روایت کے مطابق شاہی خلت سے نوازا۔ اس اہلکار کا عہدہ بھی وہی تھا جو فاطمی خلفاء کے دور میں ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ 9ویں صدی سے لے کر مصر میں عثمانی دور تک یہ عہدہ ایک ہی خاندان کے پاس تھا۔ فلپس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ روایت کے مطابق پانی کی سطح کی پیمائش سے ایک رات قبل مصر اور قاہرہ کی جامع مساجد میں قرآن خوانی کا اہتمام ہوتا تھا۔ مصر کی جامع مسجد میں سلطان کی دلچسپی اس مسجد کی بحالی کے کام سے لگائی جا سکتی ہے۔ اس مسجد کو دریا کے لیے اہم سمجھا جاتا تھا۔ 2 برس قبل جب دریا میں پانی نہیں آیا تھا تو نائلومیٹر کی تہہ سے ایک قبر نمودار ہوئی تھی، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت یوسف کی تھی، جنہیں حضرت موسیٰ نے وہاں دفن کیا تھا۔ دریائے نیل کے پانی کو معطر کرنے کی رسم۔ فلپس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ فاطمی دور میں دریائے نیل کے پانی کو معطر کرنے کی رسم کے دن شاہی محل سے ایک مرکزی جلوس نکلتا تھا۔ یہ جلوس شہر کے جنوبی دروازے سے ہوتا ہوا مسجد طولون کی طرف جاتا تھا۔ لوگوں کا یہ ہجوم شپ یارڈ کے پاس سے بل کھاتا ہوا سنیاروں کے بازار پہنچتا۔ اس سے آگے کسٹم ہاؤس تھا، اور اس کے بعد جلوس ایک چھوٹے سے پویلین پر جا رکتا تھا۔ دریائے نیل کے کنارے یہ پویلین دراصل دارالملک تھا۔ اس موقع پر بڑی تعداد میں غیر ملکی تاجروں کی موجودگی خلیفہ کے لیے باہر والوں کو اپنی شان و شوکت سے متاثر کرنے کا موقع فراہم کرتی تھی۔ دریا میں دور دور تک سینکڑوں کشتیاں۔ تقریب کے اگلے مرحلے میں خلیفہ اپنے چند مخصوص امراء کے ساتھ ہاتھی دانت سے سجے آبنوس کے پویلین والی اور سونے اور چاندی کی چادروں سے آراستہ ایک کشتی میں سوار ہو کر جزیرہ الروضہ کی طرف روانہ ہو جاتے تھے، جہاں نائلومیٹر نصب تھا۔ یہ منظر دیکھنے کے لیے بےتاب سینکڑوں چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں سوار لوگ دریا میں دور دور تک عجیب نظارہ پیش کرتے تھے۔ جزیرے پر خلیفہ اس کنویں کی طرف جاتے جس میں وہ ستون کھڑا تھا، جسے نائلومیٹر کہا جاتا تھا۔ فلپس نے بتایا کہ خلیفہ کے کنویں پر پہنچنے پر
خصوصی دعا کی جاتی تھی۔ خلیفہ زعفران اور مشک سے بنا عطر اپنے پیالے میں انڈیل کر ایک اہلکار کے حوالے کر دیتے تھے۔ اس کے بعد تقریب کا سب سے اہم مرحلہ ہوتا تھا جس کا تصور کرنا بہت مشکل ہے۔ قاریوں کی طرف سے قرآن کی قرات کے دوران صرف پگڑی اور زیر جامے میں ملبوس اہلکار کنویں میں کود پڑتا تھا۔ ٹانگوں اور بائیں ہاتھ کے سہارے وہ ستون سے لٹکتے ہوئے دائیں ہاتھ سے عطر کنویں میں انڈیل دیتا تھا۔ اس اہلکار کے کامیابی سے کنویں سے باہر آنے پر تقریب مکمل ہو جاتی تھی۔ اس اہلکار کو گھوڑوں، اعزازی خلعت اور دعوت سے نوازا جاتا تھا۔ امیر المومنین کی نہر، اس کے ساتھ نہروں کو پانی جاری کرنے کی سالانہ تقریب بھی منعقد کی جاتی تھی۔ سب سے پہلے قاہرہ کی مرکزی نہر یا امیر المومنین کی نہر کے منہ کے آگے سے بند کاٹا جاتا تھا۔ اس کے بعد ابو مناجہ نامی اہم نہر کی باری آتی تھی۔ یہ سلسلہ ستمبر کے پورے مہینے جاری رہتا تھا جس میں سینکڑوں نہریں جاری کی جاتی تھی۔ اس عمل کے دوران نہروں کے منہ پر فروری کے مہینے میں جب پانی اپنی کم ترین سطح پر ہوتا تھا کھڑے کیے گئے مٹی اور گھاس کے بند ختم کیے جاتے تھے۔ سب سے بڑا بند فسطاط میں تھا۔ دریائے نیل کے سیلاب کی تقریب کے لیے خلیفہ اپنے چند مخصوص امراء کے ساتھ جزیرہ الروضہ کی طرف روانہ ہو جاتے تھے جہاں نائلومیٹر موجود تھا۔ فاطمی خلیفہ کے جلوس کی شان، ایران سے آئے ایک دانشور کا آنکھوں دیکھا بیان۔ ناصر خسرو ایرانی دانشور تھے۔ انہیں عربی اور فارسی کے علاوہ ترکی، یونانی اور کچھ شمالی ہندوستانی زبانوں پر دسترس تھی۔ خیال کیا جاتا ہے کہ انہیں عبرانی زبان بھی آتی تھی۔ وہ سن 1047 میں فاطمی خلیفہ الحکیم کے دور میں مصر آئے تھے۔ انہوں نے 20ویں صدی تک قاہرہ کی سب سے شاندار سمجھی جانے والی تقریب کا احوال اپنی تحریروں میں چھوڑا ہے۔ برطانوی مصنف ڈیسمنڈ نے اپنی کتاب قاہرہ 5500 برس میں ناصر خسرو کے حوالے سے لکھا ہے کہ ہر سال گرمیوں کے موسم میں تمام نظریں دریائے نیل کے پانی کی سطح پر ہوتی تھی۔ ناصر نے جو فاطمی دور میں مصر میں تھے لکھا کہ پورے ملک میں مٹی کے بند دریا کے بلند ہوتے ہوئے پانی کو نہروں میں جانے سے روک کر رکھتے تھے۔ قاہرہ میں بھی ایک بند نے ایک خاص موقع کے انتظار میں شہر کی نہر میں پانی کو آنے سے روکا ہوا تھا۔ پھر قاہرہ سمیت ملک بھر میں سینکڑوں بند توڑ دیے گئے اور دریا کا پانی دور تک زمینوں کو سیراب کرنے لگا۔ قاہرہ کی خشک نہر پینے کے لیے صاف پانی سے بھر گئی۔ بند توڑنے کی رسم کے موقع پر خلیفہ کے لیے نہر پر سونے اور قیمتی موتیوں کے کام والے بازنطینی ساٹن کا شامیانہ لگایا گیا تھا جس کے اندر بھی اسی معیار کی تزئین و آرائش کی گئی تھی۔ جلوس میں سونے چاندی کی ریل پیل اور فاطمی خلیفہ کی سادگی۔ ناصر خسرو لکھتے ہیں کہ شامیانہ اتنا بڑا تھا کہ اس کے سائے میں 100 گھوڑے کھڑے ہو سکتے تھے۔ مصنف سٹورٹ کی کتاب میں ناصر خسرو کے حوالے سے لکھا ہے کہ اس تقریب سے 3 روز پہلے گھوڑوں کو شور شرابے کا عادی بنانے کے لیے استبل میں مسلسل بغل اور نکارے بجائے جاتے ہیں۔ خلیفہ کی سواری کی روانگی کے وقت اس جلوس میں سونے کی کاٹھیوں والے 10,000 گھوڑے تھے۔ گھوڑوں کی کاٹھیوں کے نیچے بازنطینی ساٹن بچھا تھا جو خاص طور پر اسی مقصد کے لیے تیار کیا گیا تھا، اس لیے اسے نہ سینے کی ضرورت تھی نہ کاٹنے کی۔ ہر گھوڑے پر زیرہ بختر تھی۔ اس روز خلیفہ کے تمام سپاہی جن کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ تھی وہاں حاضر ہوتے تھے۔ مصر میں مقیم غیر ملکی شہزادے بھی تقریب کا حصہ تھے۔ یہ شہزادے شمالی افریقہ، یمن، بازنطین، نوبیا اور ایتھوپیا سے آتے تھے۔ ان میں سے کسی کا بھی وظیفہ 500 دینار سے کم نہیں تھا اور کچھ کو تو 2000 مغربی دینار ملتے تھے۔ ان شہزادوں کا اس کے سوا کوئی کام نہیں تھا کہ وہ وزیر کے سامنے حاضری دیں، سلامی پیش کریں اور اپنے ملکوں کو واپس لوٹ جائیں۔ تقریب میں شامل 10,000 گھوڑوں کی لگام پکڑنے کے لیے اتنے ہی لوگ تعینات تھے۔ اس سے آگے باجے، بغل اور نکارے بجنے والے چلتے تھے۔ ان سب کو اپنی خدمت کے عوض 3 درم دیے گئے۔ گھوڑوں اور سپاہیوں کے ہجوم کے پیچھے کافی فاصلے پر خلیفہ کی سواری تھی۔ باروب اور خوش مزاج شخصیت کا مالک ایک نوجوان جیسا علی کے بیٹے حسین کے کسی وارث کو ہونا چاہیے۔ کتاب میں مزید لکھا ہے کہ مونڈے ہوئے سر کے ساتھ وہ انتہائی سادگی سے اپنے گھوڑے پر سوار آگے بڑھ رہے تھے۔ ان کی رکاب اور کاٹھی پر سونے اور چاندی کا نام و نشان نہیں تھا اور انتہائی سادہ تھی۔ انہوں نے عرب روایت کے مطابق سفید جبہ پہنا ہوا تھا جس کی قیمت کم سے کم 10,000 دینار تھی۔
اس کے آگے چھوٹی چھوٹی کدالیں اٹھائیں 300 ایرانی چل رہے تھے۔ قافلے میں جلتی ہوئی عنبر اٹھائے خواجہ سرا بھی شامل تھے۔ تاہم مورخ نظر السید نے اپنی کتاب قاہرہ ایک شہر کی تواریخ میں ناصر خسرو کے قاہرہ کی شان و شوکت کے بیان کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ انہوں نے اسماعیلی شیعہ مذہب اختیار کر لیا تھا اور وہ فاطمی خلافت کے مداح تھے، اس لیے ان تحریروں میں مبالغہ آرائی کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ نہر بہنا شروع ہو گئی۔ نہر کے منہ پر پہنچ کر خلیفہ نے 1 گھنٹہ شامیانے کے نیچے گزارا، پھر انہیں ایک کدال تھمائی گئی جو انہوں نے بند پر چلائی۔ یہ جیسے ایک اشارہ تھا اور وہاں جمع لوگ اپنے اپنے اوزاروں کے ساتھ بند پر ٹوٹ پڑے اور آہستہ آہستہ بند کمزور پڑ گیا اور دریا سے پانی نے ایک بار پھر نہر میں بہنا شروع کر دیا۔ سٹورٹ نے ناصر کے حوالے سے بتایا کہ نہر میں اترنے والی پہلی کشتی سننے اور بولنے کی قوت سے محروم افراد کی تھی، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ ایسا کرنا اچھا شگون ہوتا ہے۔ خلیفہ کے حکم پر ان لوگوں میں ہیرات تقسیم کی گئی۔ ناصر لکھتے ہیں کہ قاہرہ اور مصر کی تمام آبادی یہ منظر دیکھنے کے لیے اور جشن کا لطف اٹھانے کے لیے دریا پر جمع تھی۔ جب دریا میں پانی نہیں آتا تھا، قاہرہ میں قید کا آنکھوں دیکھا حال، لیکن دریا ہر سال اسی طرح مہربان نہیں ہوتا تھا اور انہی دنوں میں منظر اتنا مختلف بھی ہو سکتا تھا جس کا تصور بھی مشکل ہے۔ سن 1200 میں ایک اور غیر ملکی سائنسدان فزیشین دانشور انہی دنوں میں قاہرہ میں موجود تھے اور انہوں نے دریائے نیل میں پانی آنے کے دنوں کا احوال اپنی تحریروں میں چھوڑا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اس سال پانی توقع کے مطابق نہیں آیا تھا۔ عبداللطیف کا تعلق بغداد سے تھا۔ سٹورٹ لکھتے ہیں وہ لسانیات، مذہبی علوم اور ادب پر بھی دسترس رکھتے تھے۔ ان کی سلطان صلاح الدین ایوبی اور ان کے بیٹوں سے اچھی دوستی تھی۔ عبداللطیف نے اپنے قاہرہ کے دورے کا تفصیلی احوال چھوڑا ہے جس میں وہ احرام مصر کے ساتھ دریائے نیل کا خصوصی ذکر کرتے ہیں۔ سٹورٹ نے اپنی کتاب میں عبداللطیف کے حوالے سے لکھا ہے کہ سن 1200 میں ان کے قاہرہ میں قیام کے دوران جب دریا میں پانی کی سطح کی پیمائش کی گئی تو وہ صرف 12 کیوبٹ اور 21 انگلیاں پائی گئی۔ وہ لکھتے ہیں کہ اس برس دریا کی سطح اپنے وقت پر بلند ہونا شروع ہو گئی تھی، لیکن 9 ستمبر تک 12 کیوبٹ ہی تھی، اور یہ اچھی خبر نہیں تھی بلکہ آنے والے قید کا اعلان تھا۔ دریائے نیل میں سیلاب کا اندازہ کیسے لگایا جاتا تھا؟ سٹورٹ قاہرہ کے 5500 برس میں لکھتے ہیں کہ انہیں ان مختلف باتوں کا علم تھا جن کی بنیاد پر قبطی دریا میں پانی کے کم یا زیادہ ہونے کی پیشن گوئی کرتے تھے۔ ان میں سے ایک طریقہ تو یہ تھا کہ ایک مخصوص رات کو مٹی کا ایک ڈیلا کھلی جگہ میں رکھ دیا جاتا تھا۔ اگلی صبح اس میں رات بھر جذب ہونے والی نمی سے اندازہ لگایا جاتا تھا کہ اس برس دریا میں کتنا پانی آئے گا۔ اس کے علاوہ کھجور کے درخت پر پھل یا شہد کے چھتے میں شہد کی مقدار کی بنیاد پر بھی دریا میں آنے والے پانی کے بارے میں پیشن گوئی کی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ ستاروں کے علم کا بھی سہارا لیا جاتا تھا جس سے عبداللطیف کو اختلاف نہیں تھا، لیکن سٹورٹ کے مطابق ان کے نزدیک پانی کی سطح پر کائی ہی سیلاب کے آنے یا نہ آنے کی حقیقت واضح کر سکتی تھی۔ قید جس نے انسانوں کا شکار بنا دیا۔ اس تجزیے کے بعد عبداللطیف قاہرہ پر قید کے اثرات کا ذکر کرتے ہیں۔ دریا میں پانی کی کمی کی خبر کے ساتھ ہی سب سے پہلے کھانے پینے کی اشیاء مہنگی ہو گئی تھی۔ جن کے پاس وسائل تھے وہ مصر سے چلے گئے۔ پورے خاندان شام، یمن اور مراکش تک کا سفر کرتے تھے۔ مصر کے دیہاتی لوگ قاہرہ کا رخ کرتے تھے۔ سردیوں کے خاتمے کے بعد اور نئے سال کی شروعات پر قید کے اثرات سامنے آنا شروع ہوتے تھے۔ غریب لوگ نہ صرف مرے ہوئے جانور جن میں کتے بلیاں شامل تھے بلکہ انسانی لاشیں کھانے پر بھی مجبور ہو جاتے تھے۔ یہ کسی بھی معاشرے کے لیے بری بات تھی، لیکن اچھے مسلمانوں کے لیے تو خاص طور پر قابل اعتراض۔ لیکن اس سے بھی برا آگے آنا تھا۔ سٹورٹ نے عبدالعزیز کے حوالے سے لکھا ہے کہ بے گھر اور لاوارث بچے بھوک سے مارے لوگوں کا شکار بننے لگے۔ حکومت کو حکم جاری کرنا پڑا کہ بچوں کو کھانے والوں کو زندہ جلا دیا جائے گا، لیکن اس کا بھی زیادہ اثر نہیں ہوا۔ میں نے خود ایک ٹوکری میں جلا ہوا بچہ دیکھا۔ اسے امیر کو دکھایا گیا اور ساتھ ہی اس بچے کے والدین کو بھی پیش کیا گیا۔ امیر نے ان دونوں کو زندہ جلانے کا حکم دے دیا۔ میں نے ایک روز آوارہ لوگوں کو سر سے زخمی ایک عورت کو بازار میں گھسیٹتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے اسے ایک بچے کا گوشت کھاتے ہوئے پکڑا تھا۔
عبداللطیف کے لیے اس واقعے کی سب سے حیرت انگیز بات راہ گیروں کی لاتعلقی تھی۔ 19ویں صدی کے قاہرہ کا ایک منظر۔ وہ عبداللطیف کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ چند ہی روز میں 30 عورتوں کو ان الزامات کے تحت زندہ جلایا گیا۔ زیادہ عورتوں کے پکڑے جانے کی وہ وجہ بیان کرتے ہیں کہ ہجوم کے لیے انہیں پکڑنا مردوں کے مقابلے میں آسان تھا۔ جلد ہی ہر طرف خوف کا سایہ تھا اور بچوں کے ساتھ بڑے بھی شکار ہونے لگے۔ طبیبوں کو بیماری کا کہہ کر گھر بلا کر مار دیا جاتا تھا۔ فربا مرد بھی نشانہ بنتے تھے۔ انہوں نے عبداللطیف کے حوالے سے 2 گروہوں کا ذکر کیا ہے جو مساجد کے ارد گرد شکار ڈھونڈتے تھے۔ قاہرہ گرد و نواح کے لیے مقناطیس بن جاتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں قاہرہ ایک بار پھر آرتھوڈوکس اسلام کے لیے کھل گیا۔ غیر ملکی طالب علم قاہرہ کی مساجد کا رخ کرنے لگے۔ مشرق میں ایران اور دریائے آکسس کے پار سے پروفیسر یہاں آتے تھے اور مغرب میں قرطبہ جیسی جگہوں سے آئے علماء سے تبادلہ خیال کرتے۔ یہ لوگ مقامی عورتوں سے شادی کرتے اور شہر کی زندگی میں مسلسل تنوع رہتا تھا۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔